الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جی تو پیارے دوستو، بڑی ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں، جس میں ہم سماعت کریں گے نماز کے فرائض میں سے دوسرے نمبر پر ہے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام۔ قیام کس نماز کے اندر فرض ہے، اس کے متعلق ہم نے سماعت کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور سنت فجر جو ہیں، ان کے اندر قیام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو، یعنی بندہ بیمار ہو اور شریعت اسے اجازت دے، تو پھر بندہ بیٹھ کے یہ تین چیزیں ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ فرائض، واجبات اور فجر کی سنتیں۔ تو فرائض یہ ہے کہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نمازیں فرائض میں شامل ہو گئیں۔ اور واجبات میں سے نماز عیدین اور نماز وتر، ان کے اندر قیام کرنا فرض ہے۔ اور فجر کی سنتیں، جو ہم فجر کی فرائض سے پہلے دو سنتیں ادا کرتے ہیں، ان کے اندر قیام کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر بندہ معذور ہے، معذور شرعی ہے، یعنی شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ بندہ بیٹھ کر ادا کر سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی مرض کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اور یہ تینوں چیزیں فرائض، واجبات اور فجر کی سنتیں، اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بندہ ان میں قیام نہ کرے، بیٹھ کے ادا کرے گا، تو پھر اس کی یہ چیزیں ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف نوافل ہیں، جس طرح کے نوافل ہیں، ان کا قیام بندے پہ فرض نہیں۔ اگر بندہ کھڑا ہو کے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کھڑے ہو کے ادا کریں گے تو ہمیں پورا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، اور اگر ہم بیٹھ کر ادا کریں گے تو ہمیں آدھا ثواب ملے گا، یعنی کھڑے ہونے والے کو جتنا ثواب ملے گا اس کا نصف اجر ہمیں عطا کیا جائے گا۔ تو جو نوافل ہیں، ان کے اندر قیام کرنا فرض نہیں ہوتا، بلکہ اگر قیام کریں گے تو پھر بھی ادا ہو جائیں گے، بیٹھ کر ادا کریں گے تو پھر بھی ادا ہو جائیں گے۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا، تعوذ، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد ہم جب رکوع کریں گے تو رکوع کا طریقہ کار بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، کہ بہت سارے احباب یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ جو بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں نوافل وغیرہ، تو وہ یہاں پر رکوع کے اندر غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب رکوع کے اندر جانا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، ان سے سوال پوچھا گیا، فتاوی رضویہ کے اندر جواب ہے، پوچھا گیا کہ رکوع بندہ کس طرح کرے۔ انہوں نے لکھا کہ نماز پڑھنے والا اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گا، پھر جب رکوع کے اندر جائے گا تو ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے تو اس طرح آگے کو جھکے گا، تو اپنی سرین جو ہے بائیں پاؤں پر ہی رکھے گا، کمر سے جھکے گا، اس طرح جھکنا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ گھٹنوں کے برابر آ جائے، تو یہ رکوع ادا ہو جائے گا۔ یہاں پر توجہ والی بات یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اپنی سرین اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کمر سے ایسے جھک کر تو اپنے جو سر ہے وہ گھٹنوں کے برابر کرنا ہے۔ جب گھٹنوں کے برابر کریں گے تو ہمارا رکوع ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ بیٹھ کے بیماری کی وجہ سے نماز ادا کر رہا ہے کہ وہ رکوع بھی بیٹھ کے کرے گا اور سجدہ بھی بیٹھ کے کرے گا، یعنی سجدے کے لیے اپنا سر زمین پر نہیں رکھے گا، تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ اپنے آپ کو جھکائے گا رکوع کے لیے۔ جب رکوع سے فارغ ہو سجدے میں جائے گا تو اب وہ بندہ بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے زمین پر سر رکھ کے سجدہ نہیں ادا کر سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا اس نے رکوع کیا ہے اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے جھکے گا، یعنی رکوع اور سجدے کے درمیان فرق کرے گا، جتنا رکوع کے لیے جھکا تھا اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے لیے جھکے گا، تو اس طرح رکوع اور سجدہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ضروری یہ ہے کہ فرائض، واجبات اور فجر کی سنتیں، ان کے اندر قیام فرض ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے ادا کریں گے بغیر کسی شرعی عذر کے تو ہماری یہ سنتیں اور یہ واجبات اور فرائض ادا ہی نہیں ہوں گے، ان کے لیے قیام فرض ہے اگر بندے کو کوئی شرعی عذر نہیں تو۔ اور نوافل کے اندر قیام کرنا فرض نہیں، لہٰذا آپ نوافل کھڑے ہو کر بھی ادا کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔